ہمارا جو ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ بدقسمتی سے جب سے انہوں نے 5 اگست 2019 میں کشمیر پہ یونیلیٹرلی ایک قدم اٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز کی وائلیشن کی ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشنز کر کے یونیلیٹرل جو قدم اٹھائے ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نارملائز کریں، کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بٹریل ہوگی، ان سے ہم غداری کریں گے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے تک بھارت سے بات چیت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی تاجک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس۔ مزید بولے، افغان عمل کامیاب نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوگی۔ تاجک صدر امام علی رحمان نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ دونوں ممالک میں تعلیم اور دفاع سمیت 12 معاہدوں اور شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی بجٹ تیاریاں عروج پر۔ شوکت ترین کی معاشی ماہرین اور حکومتی رہنماؤں سے ملاقاتیں، بجٹ تجاویز پر غور۔ آئندہ بجٹ میں نوجوانوں کے لیے خطیر رقم مختص کرنے کا فیصلہ، کامیاب جوان پروگرام کے لیے 100 ارب روپے رکھنے کا امکان۔ ادھر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آزاد کشمیر حکومت، FBR، FC اور دیگر اداروں کے لیے ضمنی گرانٹس منظور کر لی۔ حکومت اپنی بد انتظامی چھپانے کے لیے خود ساختہ اعداد و شمار دینے میں مصروف ہے، جس پر ایک خاص حکومتی حلقے کے سوا کوئی بھی یقین نہیں کر رہا۔ شہباز شریف کا ٹویٹ، اپوزیشن لیڈر کا آئندہ مالی سال کے بجٹ پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور ANP بھی متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گی۔ بجٹ 2021 میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کے نشانے پر ہے۔ بلاول بھٹو کی پیش گوئی، کہتے ہیں بدترین مہنگائی کے دور میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسز میں جکڑا گیا تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی بجٹ میں عام آدمی کو معاشی طور پر کچلنے کی سازش ناکام بنائے گی۔ وفاقی حکومت اور شہباز شریف کے درمیان کھلی عدالت میں معاملات طے۔ حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ شہباز شریف نے توہین عدالت کی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شہباز شریف کو جس انداز سے ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس، اپیل واپس لینے پر کیس نپٹا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ضمانت کی درخواست پر خورشید شاہ کی بیگمات اور بیٹے کو کل طلب کر لیا۔ اویس قادر شاہ سمیت دیگر ملزمان کو بھی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہارڈشپ کا نقطہ براہ راست سپریم کورٹ میں نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جسٹس سردار طارق کے ریمارکس۔ مزید کہا، بدقسمتی سے حکومتوں کے بدلنے سے نیب کے رویے میں بھی جھکاؤ آتا ہے۔ آج بھی اپنوں کے مقدمات اینٹی کرپشن کو دیے جاتے ہیں۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی کم کرنے سے 329 ارب روپے خسارہ بچانے کا ایجنڈا تیار۔ 170 ارب کی سبسڈی واپس اور 159 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی۔ ایجنڈا کل اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں پیش ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق بچائی گئی رقم تنخواہیں بڑھانے کے لیے استعمال ہوگی۔ قرضوں کی واپسی کا ہدف 10% نئے قرضے لے کر پورا کیا جائے گا۔ ملک میں تمام تعلیمی ادارے کھولے جائیں یا نہیں، بورڈ امتحانات کب سے شروع کرے، تعلیم سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے بین الصوبائی وزراء تعلیم کا اجلاس آج ہوگا۔ گرمیوں کی تعطیلات کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کورونا سے صحت یاب، ٹویٹر پیغام میں بولے، صحت یابی بلا شبہ ویکسین کے باعث ہی ممکن ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 3.9% رہی۔ ملک میں ویکسینیشن کا عمل جاری، اساتذہ کی بھی بڑی تعداد ویکسینیشن کروانے پہنچنے لگی۔
ممبر و محراب عوام کی تدریس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کورونا وبا کے دوران میڈیا، حکومت اور علماء نے مل کر بہترین کردار ادا کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا علماء و مشائخ کے اجلاس سے خطاب۔ علماء کرام سے جمعہ کے خطبات میں کورونا ویکسینیشن کی خصوصی ترغیب دینے کی اپیل۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 43 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ سی پی پی اے نے 86 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ نیپرا کا سی پی پی اے کو 4 ارب 47 کروڑ روپے واپس کرنے کا فیصلہ۔ سی پی پی اے کا اسپیشلائز آڈٹ کروانے کی تجویز بھی دے دی گئی۔ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کی پارلیمانی اسمبلی کی جنرل اسمبلی کانفرنس کا دوسرا روز۔ آج وزیر اعظم عمران خان کانفرنس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا پاکستان کی معیشت 4% بڑھوتری کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ کورونا کے خلاف بھی مؤثر اقدامات سے کامیابی حاصل کی۔ ملک میں سیاحت کے فروغ کی بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ قوم کو وزیراعظم عمران خان کی قیادت پر غیر متزلزل یقین ہے۔ اپوزیشن کے اپنے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، وہ 2023 تک صبر کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا مشورہ۔ مزید بولے پی ڈی ایم کی منفی سیاست بری طرح ناکام رہی ہے، انتشار کی سیاست کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کراچی میں شدید گرمی میں بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ مختلف علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے تک بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ پریشان حال شہریوں کا بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرانسفارمرز خراب ہونے سے کئی علاقے بجلی سے محروم۔ پی ایس ایل میچز کے لیے پہلی چارٹرڈ فلائٹ سے ابوظہبی پہنچنے والے کھلاڑیوں کا قرنطینہ مکمل۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ابوظہبی سے دبئی بھیجے گئے بھارتی براڈ کاسٹرز سے متعلق فیصلہ آج ہوگا۔ ایونٹ کے بقیہ میچز کے لیے 7، 8 اور 9 جون کی تاریخیں آ گئیں۔ اور فن اداکاری کے میدان میں عظیم نام اداکار ننا، طنز و مزاح کے بیتاج بادشاہ رفیع خاور عرف ننا کو بچھڑے 35 برس بیت گئے۔ برجستہ جملے اور منفرد اداکاری سے 2 عشروں تک چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے کامیڈین ننا مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ۔